بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور بہنوں۔ خدا کے بعد سب سے بزرگ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑہ اور بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے پہلے ہی سے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو جزاک اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری خبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، میرا تمہارے درمیان رہنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کسی چیز کا سوال کرتے ہو اور تمہارے سوال کا جواب دیا جاتا ہے، اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تمہارا اچھا عمل دیکھ کر میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور تمہارا برا عمل دیکھ کر تمہارے لیے اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ نوٹ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہمارے سلام سے بے خبر ہیں اور نہ ہی ہمارے حالات سے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں لوگوں کو کنفیوز کرنا مسلمان کا طریقہ نہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ پھر کیوں نہ رحمتیں حاصل کریں، روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ فرمان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، جس نے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی تعظیم کی۔ اس نے گویا اسلام کو زندہ کر دیا۔ دنیا کو بتا دو ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ ہمارے پیارے محمد وہ ہیں جو اللہ کے آخری رسول ہیں، جنہوں نے 1400 سال قبل انسانی حقوق کا خطبہ پیش کیا، جنہوں نے مضبوط خاندانی نظام کی بنیاد رکھی، جنہوں نے اولاد پر والدین کے حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا، جنہوں نے عورت کو استحصال سے بچایا اور اس کے حقوق کا تحفظ فرمایا، جنہوں نے ظلم سے منع فرمایا اور عدل و انصاف کا حکم دیا، جنہوں نے نفرتوں اور دشمنیوں کو ختم فرما کر اتحاد و اتفاق اور باہمی تعاون کو فروغ دیا، جنہوں نے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ محبت کرنا سکھلایا، جنہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے کا احترام سکھایا، جنہوں نے محتاج لوگوں کی مدد فرمائی اور مریضوں کی عیادت کی، جنہوں نے یتیموں کی کفالت کی، جنہوں نے انسانیت کی بری خصلتوں کو اچھی عادات میں تبدیل فرمایا، جنہوں نے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا، جنہوں نے چوری، ڈاکہ، دھوکہ دہی، قتل اور زنا جیسے سنگین جرائم کا سدباب فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آخر پر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔